قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب والی آیت جو تھی، اس کا ابتدائی حصہ کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا سنا ہے، کہ اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اصل نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر لیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اصل نیکی تو یہ ہے کہ جن چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر ایمان لائیں، اور جو اعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہ اعمال بجا لائیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں بطور خاص اللہ نے چند چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، مثلا اللہ پر، پھر یوم آخرت پر، پھر فرشتوں پر، پھر اس کی نازل کردہ تمام کتابوں پر، اور پھر اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر۔ چنانچہ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں ان تمام چیزوں کا بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، یعنی ایمانیات، جن چیزوں کے لیے ایمان ضروری ہے، ہم نے ان کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ آج اس آیت کا جو حصہ تفسیر کے لیے ہمارے سامنے ہے، اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، کہ اصل نیکی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ، یعنی ایمانیات کے بعد پھر یہ اعمال بھی جو چنانچہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ آگے بھی کچھ چیزوں کا ذکر ہے، لیکن پہلے ہم ان کو ایک مرتبہ کور کر لیں، ان کے بارے میں کچھ گفتگو کر لیں، پھر ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اعمال کا جب تذکرہ شروع ہوا تو سب سے پہلے کہا کہ آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ اصل نیکی یہ بھی ہے کہ وہ مال کو اس کی محبت کے باوجود دے۔ اب یہاں یہ جو کہا عَلَى حُبِّهِ، کہ اس کی محبت، یہ جو اس ہے، یہ جو ہی کا ترجمہ ہے، اس کے حوالے سے علماء نے تین احتمالات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ وہ مال دے اس کی محبت کے باوجود، یعنی اس مال کے ساتھ اس کو جو محبت ہے اس کے باوجود اس مال کو دے۔ دوسرا اس کا یوں سمجھ لیں کہ ترجمہ یا اس کی دوسری توجیہ وہ یہ ہے کہ عَلَى حُبِّهِ، یہ ہی کی جو ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف اس کا اشارہ ہے، یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ مال جو ہے وہ دے۔ اور تیسرا ایک احتمال یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ لفظ عطا کے ساتھ ہے، کہ وہ مال دے عَلَى حُبِّهِ، یعنی وہ جو دینے کا اس کا عمل ہے اس کو بہت شوق ہو، یعنی بڑے شوق کے ساتھ دے، خوش دلی کے ساتھ دے۔ تو اس طرح سے یہ تین احتمالات ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں تینوں جو ہیں وہ بے یک وقت بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر فرمایا کہ ذوی القربہ، کہ وہ دے اہل قرابت کو، تو جو بھی حصہ بحصہ، جو بھی قربت میں جتنا زیادہ قریب ہے، ظاہر ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے، تو ان سب کو دے۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو دینے کے حوالے سے دو یوں سمجھ لیں کہ ان کی صورتیں ہوتی ہیں۔ کچھ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اصول اور فروع کہلاتے ہیں۔ اصول و فروع سے مراد یہ ہے، اصول سے مراد یعنی اس کے باپ دادا، اس کے نانی نانا، یعنی جس کے ساتھ اس کا پیدائشی تعلق ہے۔ دوسرے اس کے فروع کہلاتے ہیں، یعنی اس کے خود اپنے بچے، اولاد، اور پھر آگے اولاد کی اولاد۔ الغرض یعنی رشتہ داروں کی یہ دو قسمیں ہو گئیں، یعنی ایک اس کے اصول و فروع، اور دوسری قسم یاد رکھیے گا کہ ان سے ہٹ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بڑی موٹی سی تقسیم ہے، وہ احباب کو معلوم ہونی چاہیے، کہ جو بھی کسی انسان کے اصول و فروع ہوتے ہیں، یا آسان لفظوں میں اس کے باپ دادا
اور اس کی آل اولاد. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اصول کو ہم باپ دادا کہہ سکتے ہیں اور فروع کو آل اولاد بھی کہا جا سکتا ہے. تو ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور اس کے علاوہ جتنے بھی پھر دیگر رشتہ دار ہیں، دائیں بائیں جتنے بھی، چاہے سگے بھائی ہوں چاہے سگی بہنیں ہوں، ان سب کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. باقی رہے یہ اصول و فروع، یعنی باپ دادا اور آل اولاد، تو اس کے حوالے سے یاد رکھیے گا قانون یہ ہے کہ اگر تو وہ خود صاحب مال ہیں، یعنی کسی کا والد ہے، کسی کا دادا ہے، ٹھیک، وہ خود صاحب مال ہے، تو پھر ان کی مدد کرنا یوں سمجھ لیں کہ ایک استحبابی حد تک ہوگا، ثواب ہوگا. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ قلاش ہوں، کسی کا والد جو ہے وہ بیچارہ اتنی غربت کا شکار ہے کہ وہ بیچارہ شدید پریشان ہے، دادا ہے اسی طرح سے، تو پھر ان کی جو کفارت ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. اور باقی رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، یاد رکھیے گا. یعنی اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی اس قدر قلاش ہو جائے، اس قدر بیچارہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ غربت کا شکار ہو جائے کہ فاقہ کشی پر آ جائے، تو پھر اس کی کفالت اور اس کی ضروریات کی تکمیل جو ہے وہ آپ پر فرض ہے. بلکہ یہ چیز تو جو ہے اسلام کے اندر اس کا دائرہ تو جو ہے وہ بہت آگے تک پھیلتا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کے ہمسائے میں کوئی مسلمان ہے اور وہ بیچارہ جو ہے وہ افلاس کا شکار ہو گیا ہے اور آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، تو پھر بھی یاد رکھیے گا کہ آپ پر یہ لازم اور فرض ہے کہ آپ اپنے اس ہمسائے کی جان بچائیں. اگر اس کا کوئی ایسا سنجیدہ اور ایسا شدید مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے جان تک کا جو ہے وہ خطرہ پیدا ہو چکا ہے، تو پھر آپ پر اس کی جو ہے مدد کرنا، اس پر خرچ کرنا وہ لازم ہے، چاہے آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے ہوں. اس کے بعد آگے فرمایا کہ والیتامى، اور اپنا مال دے یتیموں کو. یتیم آپ جانتے ہی ہیں کہ کوئی بھی ایسا بچہ کہ جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے. والمساکین، اور محتاجوں کو دے. تو مساکین اور فقراء معاشرے کا وہ حصہ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے دو وقت کی روٹی سے بھی محروم ہوتے ہیں. فقہی طور پر مسکین اور فقیر کے اندر کیا فرق ہے، اس پر بڑی بحثیں ہیں. تو یہ آپ کسی مستند تفسیر کا اگر مطالعہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ میں اس بحث کو یہاں جو ہے وہ چھیڑوں. اس کے بعد آگے فرمایا وابن السبیل، اور وہ دے مال مسافروں کو. مسافر یاد رکھیے گا اپنے شہر کے اندر چاہے کتنا بڑا ہی امیر کیوں نہ ہو کوئی آدمی، لیکن جب وہ پردیس میں چلا جائے تو یاد رکھیے گا وہ وہاں جو ہے ایک طرح سے مستحق ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ مسافر جو ہے اس کو تو مصارف زکوٰۃ جو ہیں ان میں سے بھی جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور وہ بیچارہ جو ہے صاحب نصاب بھی نہیں رہا اور شدید ضرورت مند ہے، تو بھلے اپنے گاؤں میں، اپنے دیس میں، اپنے شہر میں وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، تو جب وہ پردیس میں اس حال کو پہنچ گیا ہے کہ وہ غریب شمار ہو رہا ہے تو اس کی مدد کرنا لازم ہے. آگے فرمایا والسائلین، اور اسی طرح سے مانگنے والے، یعنی جو بھی سوال کرے. اچھا، اس کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ جو بھی سوال کرے اس میں یہ دیکھنا لازم ہوگا کہ وہ کہیں تمول کے لیے تو سوال نہیں کر رہا. تمول کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے خیر سے صاحب مال ہے، لیکن پھر بھی حل من مزید کی وجہ سے کہ کہیں سے بھی کوئی مال ملتا ہے تو لے لو، اس وجہ سے وہ سوال کر رہا ہے. جیسا کہ یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں عام طور پر حکومتیں جو ہوتی ہیں
یہ آٹے وغیرہ جو ہے وہ تقسیم کرتی ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ بھی لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ خیر سے بڑے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لیکن وہاں وہ لائن میں شاید سب سے پہلے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص ایسا سائل آپ کو ملتا ہے کہ جو واقعی لاچار ہے اور آپ کو اس کی حالات کا علم ہے کہ یہ واقعی جو ہے یہ مستحق ہے، تو اس کو بھی دینا چاہیے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وہ پھر رقاب، کہ وہ مال کو دیکھ گردنیں چھڑانے میں۔ تو اس کا تعلق یوں سمجھ لیں کہ آج کل تو شاید مشکل ہی سے اس کا کوئی مصرف جو ہے ہمیں ملے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ غلاموں کے ساتھ ہے۔ پہلے زمانے میں جب غلام ہوا کرتے تھے تو لوگ ان پر بڑا ظلم اور تشدد بھی کرتے تھے، تو اسلام نے اس لیے آ کر یہ ترغیب دی کہ غلاموں کو جو ہے وہ آزاد کیا جائے۔ چنانچہ پھر ان کے جو مالک ہوا کرتے تھے وہ بسا اوقات غلاموں کو یہ پیشکش کر دیا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی طرح سے کہیں سے محنت مشقت کر کے اتنا مال آپ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو ایسے میں پھر اسلام نے یہ حکم دیا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا غلام ملے کہ جس کے مالک و آقا نے اس کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کر رکھا ہو، اور اس معاہدے کو معاہدہ مکاتبت کہتے تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو کسی آقا نے اگر اپنے غلام سے کوئی ایسا معاہدہ کر رکھا ہو کہ اگر تو ہمیں اتنا مال کہیں سے لا کر دے دے تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس غلام کی مدد کریں، اور وہ مدد کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے سارے پیسے جو ہیں وہ ادا کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ جتنے پیسے اس کو کم پڑ رہے ہیں اتنے پیسے آپ اس کو دے دیں۔ تو اس طرح سے یہ مصرف جو ہے اس زمانے میں تھا۔ تو آج کل یوں سمجھ لیں کہ اس کی ایک صورت یوں ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی مقروض آدمی ملتا ہے اور وہ بیچارہ بہت شدید پریشان ہے اور اس کا قرض خواہ جو ہے اس سے قرض کا جو ہے بڑی شدت کے ساتھ تقاضا کر رہا ہے، اور آئے دن وہ اس کو جو ہے وہ دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، اور آپ کے علم میں ہے، تو آپ جو ہے اس مقروض کی مدد کریں تاکہ اس کی گردن جو ہے اس سے چھوٹ جائے۔ رقاب اصل کے اندر گردنوں کو کہتے ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ کسی کی بیچارے کی گردن جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے، کسی نے کسی کی گردن پہ جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور اس کو اس نے گردن سے دبوچا ہوا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا مال جو ہے صرف کر کے اس کی گردن کو آزاد کرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، کہ پھر ان اعمال کے ساتھ ساتھ نیکی کے اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ قائم کرے اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے۔ اب اگر یہاں یہ سوال کیا جائے کہ نماز اور زکوٰۃ اس کا ذکر بعد میں کیا گیا، ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اعمال کا ذکر پہلے ہوا عام طور پر ان اعمال میں ہم سے سستی ہوتی ہے، اس لیے ان کا تذکرہ جو ہے وہ پہلے کیا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ آت زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا ذکر پھر اس لیے دوبارہ ساتھ کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں نماز کا ذکر آتا ہے وہاں ہمیشہ جو ہے بالعموم زکوٰۃ کا ذکر بھی آتا ہے، اور ایسا کیوں ہے یہ میں انشاءاللہ کسی پھر موقع پر بیان کروں گا۔ اور یہاں دوبارہ اس کو اس لیے دہرایا کہ یہ جو اوپر جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے، یا جن یوں سمجھ لیں کہ مال کے اخراجات یا مال کے جن مصارف کا ذکر ہوا ہے، کوئی آدمی اس سے پھر یہ نہ سمجھ لے کہ بس یہی کافی ہے جو اس پر فرض زکوٰۃ ہے اس میں سستی دکھائے، نہ، آپ نے فرض زکوٰۃ تو ہر صورت کے اندر ادا کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن مواقع کا یہ شروع میں ذکر آیا، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اور مسافر ہیں، سائلین ہیں، اور غلام ہیں، تو اگر آپ کو یہ کہیں ملیں اور یہ امداد کے مستحق ہوں اور امداد کے جو ہے وہ آپ کو حاجت مند نظر آئیں، تو ان پر بھی آپ نے خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اب یہاں سے ایک تیسری چیز یوں سمجھ لیں کہ یہ تین حصے ہو گئے اس کے ایمانیات،
اس کے بعد اعمال. تیسری چیز اس کا تعلق جو ہے وہ معاملات کے ساتھ، بلکہ جہاں 4 حصے ہو جائیں گے اس کے. والموفون بعہدہم تیسرے نمبر پر، یعنی معاملات، یعنی نیکی کے جہاں آپ نے یہ 2 بڑے کام کر لیے، جن چیزوں پر ایمان لانا لازم تھا ان پر آپ ایمان لے آئے، جو عمل کرنے کے تھے، جو کام کرنے کے تھے وہ آپ نے کام بھی کر لیے. اب ایک تیسری چیز بھی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کا جو لوگوں کے ساتھ جو ٹرانزیکشنز ہیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ درست ہونے چاہیے. یہ آپ دیکھتے ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی فلاں بڑے حاجی صاحب ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کر بیٹھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ کسی کے ساتھ کوئی عہد کر لیتے ہیں. یہ جو ایفائے عہد ہے، اس کے لیے ٹرانزیکشن کا ایک، یا یوں سمجھ لیں کہ ڈیلنگ کا لفظ آج کل جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ ہم نے یہ ٹرانزیکشن کیا ہے، یا ہم نے اس کے ساتھ یہ ڈیلنگ کی ہے، یا یہ ڈیل کی ہے. یعنی آپ کسی کے ساتھ جو بھی کوئی ڈیل کرتے ہیں، چاہے وہ خرید و فروخت کی ڈیل ہو، چاہے وہ کسی قسم کا بھی کوئی اشتراک ہو، کوئی کمپنی بناتے ہیں، تو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ طے کرتے ہیں اس ڈیل کو، اس ٹرانزیکشن کو کرتے ہوئے، تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان ٹرمز اور ان کنڈیشنز، یعنی ان شرائط کا جو ہے خیال رکھیں اور ان کو پورا کریں. کیونکہ جب آپ ان ٹرانزیکشن میں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پس پشت ڈال دیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو فریقین میں لڑائی اور فساد اور باہم عدم اعتمادی کی فضا الگ جنم لے گی، اور اسلام اور مسلمان دونوں چیزیں جو ہیں اس سے بدنام ہوں گی. یہاں ایک اور علمی نقطہ بھی آپ کو بتا دوں کہ عہد اور وعدہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر ہم مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ عہد جو ہوتا ہے وہ جانبین سے ہوتا ہے، یعنی دونوں آدمی کسی بات پر جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں، اور وعدہ جو ہوتا ہے وہ ایک طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو عہد جو ہوتا ہے، جو جانبین سے کیا جاتا ہے، دونوں طرف سے کیا جاتا ہے، جس کو ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں یا جس کو ہم ڈیل کہتے ہیں، اس کا پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہے. اور جو وعدہ ہے، جس کو ہم پرومس کرنا کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اس کا پورا کرنا جو ہے وہ اخلاقاً لازم ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جی میں آپ کو انشاءاللہ یکم تاریخ کو اتنے پیسے دے دوں گا، تو ظاہر ہے اگر آپ اس دن اس کو نہیں دیتے تو وہ آپ کی ٹانگ تو نہیں توڑ سکتا، وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے. لیکن اخلاقی طور پر یہ بہت برا ہوگا کہ آپ نے کسی کو ایک آس دلائی، ایک امید لگائی، اور پھر آپ اس پر پورے نہ اترے. اس کے بعد اب چوتھی چیز، یعنی کہ نیکی کا جو ایک نصاب یہاں پیش کیا جا رہا ہے، اب اس کا چوتھا حصہ آ گیا. وہ کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ حِينَ الْبَأْسِ. فرمایا کہ وہ صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکلیف میں، وحین البعث، اور لڑائی کے وقت. تو اس حصے کا تعلق جو ہے وہ اخلاقیات کے ساتھ ہے. تو ویسے تو اخلاقیات میں بہت ساری چیزیں شمار ہوتی ہیں، جیسے سخاوت ہے، جرأت ہے، بہادری ہے، تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 20-25 ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو ہم گنوا سکتے ہیں. لیکن صبر ہی کا کیوں ذکر کیا؟ صبر کا ذکر اس لیے کیا کہ ان سب کی روح جو ہے وہ صبر، یعنی آپ اپنے نفس پر قابو پانا شروع کر دیں. اب کوئی بھی اخلاق لے لیں، اس کے پیچھے آپ کو جو ہے وہ صبر نظر آئے گا. اگر آپ صبر کو کار فرما کریں گے، صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، تو پھر ہی آپ جو ہے کسی کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آ سکتے ہیں. پھر ہی آپ جو ہے کسی کی گالی کا یا کسی کی دشنام ترازی کا جو ہے، بجائے اس کی کہ آپ ترکی و ترکی جو آپ دیں، تو آپ اس کو اس کے آگے سے جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ، یا یوں سمجھ لیں کہ خوش خلقی کے ساتھ جو ہے اس کو رسپونڈ کریں گے. الغرض صبر ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ آپ کے اندر ہے تو پھر تمام خوبیاں اور تمام جو ہے حسن اخلاق جو ہے وہ آپ میں آ سکتا ہے، اور تمام جو اخلاق رذیلہ ہیں، جو سمجھنے کی بری چیزیں ہیں، آپ ان سے بچ سکتے ہیں. اور اس میں پھر بطور خاص 3 مواقع کا ذکر ہوا کہ فی البأساء والضراء وحین البأس. ان 3 مقامات پر جو ہوتا ہے بالعموم جو ہے وہ انسان جو ہے وہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے. ایک تو بھوک کے اندر،
اور ایک بیماری کے اندر اور ایک لڑائی کے اندر۔ بھوک میں جب غربت زیادہ ہو پھر انسان چوری چکاری، جھوٹ فریب، دغا بازی، وعدہ خلافی، نہ جانے کتنی قسم کی ایسی امراض ہیں، امراض نفسانیہ روحانیہ ہیں کہ انسان جو ہے ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک تو بھوک اور افلاس کے اندر صبر، دوسرا اسی طرح سے وضرع، جب انسان پر کوئی بیماری، شدید بیماری آ جائے، کیونکہ اس وقت بھی پھر انسان جو ہے نہ شکری کے کلمات منہ سے نکالتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ انسان جو ہے اس حالت کے اندر جو ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ وہین الباس، کہ جب لڑائی ہو رہی ہو، میدان جنگ ہو، تو ظاہر ہے وہ تو ہے ہی مقام صبر کا کہ انسان کی جان بھی جو ہے وہ جا سکتی ہے، انسان کا مال تو پھر جا ہی رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اوپر سے دشمن کے حملے کا خدشہ ہے، ہر چیز کے تباہ و برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ لیکن آپ کیا ہیں کہ آپ تمام قسم کے سٹیکس اور تمام قسم کے خطرات جو ہیں ان کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے پھر بھی جو ہے آپ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو الغرض چوتھی چیز صبر بیان کی گئی۔ تو اب اگر میں اس آیت کا خلاصہ بیان کروں 2-3 لفظوں میں، وہ یہ ہے کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر نمبر 1 ایمان لائے، نمبر 2 جو کام کرنے کے ہیں، جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کرے، نمبر 3 اپنے معاملات درست کرے، نمبر 4 اخلاقیات کا جو ہے وہ علمبردار ہو، جس میں بطور خاص جو ہے وہ صبر کا ذکر کیا۔ اب فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، فرمایا کہ جو یہ 4 کام کریں وہی لوگ جو ہیں وہ دراصل سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور جو یہ 4 کام کریں وہی لوگ جو ہیں دراصل جو ہیں وہ متقی ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت آیت اپنے مفاہیم کے ساتھ آج ختم ہوئی۔ آیت نمبر 177 تھی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس سے اگلی آیت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ شاید 10-20 آدمی ہی میرے چینل کو دیکھتے ہیں، تو پلیز اس کو آگے سے آگے شیئر کریں، احباب کو اس کی دعوت دیں، تاکہ ہم مل جل کر جو ہے وہ قرآن کریم کی تفہیم جو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔